اور دنیا کے اندر بھی اللہ نیک اعمال کی بدولت بڑے بڑے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. آخرت میں تو نجات ہی اللہ عطا فرما دے گا. لیکن اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس نیک اعمال کی بدولت اللہ اس مصیبت سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے. 3 لوگوں کی جو واقعات بڑی مشہور ہیں. 3 دوست ہیں سفر میں جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے ایک غار کے اندر آرام کرنے کی نیت سے بیٹھے. بارش ہلکا ہونے لگا اور اس بارش کی وجہ سے غار کے اوپر بہت بڑا پتھر کا چٹان تھا. وہ آ کے اس غار کے منہ کے سامنے آ کے اب یہاں کوئی انسان نہیں، جنگل ہے. ان 3 دوست ہیں جو غار کے اندر پھنس گئے ہیں. دروازے کے اوپر بہت بڑا چٹان ہے، باہر نہیں جا سکتے. یہاں سے بچنے میں ان کے پاس کوئی چانس نہیں. اب تینوں پریشان کہ اب ہم یہاں موت کو ہمارے سامنے، یہاں سے ہم کس طرح نجات حاصل کریں اس مصیبت سے. ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیک اعمال کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے مصیبتوں سے نجات پاتا ہے. تو انہوں نے کہا ایک نے کہا کہ بھائی جس نے بھی جو نیک اعمال کیا ہے آج نیک اعمال کی تو پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کرے. ان کا ٹھیک ہے. ایک نے کہا کہ میں بہت بڑا مالدار، میرے پاس مال کثیر تعداد کا نام ہے، میرا دل ایک میرے چاچا کی بیٹی تھی اس پر آ گیا، عاشق ہو گیا. میں نے اس کو بلایا گناہ کے لیے. انہوں نے کہا میں گناہ نہیں کر سکتا. میں نے اس کو مال کی لالچ دی، نہیں مانی. کہا کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی. میں اپنی شراب کے نشوں کے اندر مال کی مستی میں ہوں. ایک وقت ایسا آیا کہ میں وہ چاچا کی بیٹی کے اوپر حالات اتنے سخت ہو گئی کہ اس کی بچے اور وہ بھوک کی وجہ سے ٹھوکریں کھانے کے اوپر مجبور ہو. اور اس بھوک کی وجہ سے ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ چاچا کی بیٹی میرے پاس جن کا میں دیوانہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت میں بڑے پریشان ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. جو آپ کہنا چاہتا ہے میں اس کو پورا کر لوں کہ آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں اپنے بچوں کے پیٹ پالوں. وہ کہتا ہے میں نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ اب تو میرے پاس موقع ہے. میں نے کہا تمہیں اتنی 100 درہم دوں گا، لیکن تجھے تیرے ساتھ میں نے ناجائز تعلق قائم کرنا، زنا کرنا. انہوں نے کہا جو مرضی کر لے پر مجھے پیسے دو، میں اپنے بچوں کی جان بچاؤں. وہ کہتا ہے کہ ہم عورت راضی ہو گئی. میں زنا کے اوپر قادر ہونے کے قریب تھا کہ اس اللہ کی بندی کی منہ سے ایک لفظ نکلا اور اس کی جسم کے اوپر کب کبھی تھی. پردامن عورت تھی، زندگی میں انہوں نے گناہ کیا نہیں تھا. انہوں نے صرف یہ ایک لفظ کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. جب اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا کہ تو اس لفظ کا میرے پر اتنا اثر ہوا کہ میرے جسم کے اوپر کب کبھی تاری اور میں پیچھے ہٹا. میں نے کہا کہ میرے بہن تم جس عزت کے ساتھ میرے پاس آئی ہے اسی عزت کے ساتھ یہاں سے جا. میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہوں. جو پیسے ہیں وہ اللہ کی رضا کے تمہیں بھی دیتا ہوں. ابھی غار کے اندر پھنسے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ جو میں گناہ سے پیچھے ہٹا صرف تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے. یا اللہ اگر میرا وہ عمل تو نے قبول کر لیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اس کی منہ سے یہ الفاظ نکلے. وہ جو بہت بڑا چٹان تھا وہ ہلنے لگا اور زمین سے تھوڑا سا فاصلہ تک چلا گیا. اب بندہ باہر نہیں جا سکتا. پر نیک اعمال کے اندر اسی نیک عمل کے اندر اتنی طاقت تھی. یہ چٹان جناب ریزے ہوتا پر اللہ نے دکھانا ہے کہ نیک اعمال، ہر نیک اعمال میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. دوسرے نے کہا کہ میں ایک تاجر تھا، میرے پاس کچھ لوگ مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے. ایک بندہ کام کرنے کے لیے آیا
کام کی، شام کو میں نے جو اس کا حق بنتا اس کو میں نے دے دیا۔ انہوں نے وہ حق لینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ جناب تو کام مجھ سے زیادہ لیا ہے، پیسے کم دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا۔ وہ ناراض ہو کے وہ اپنا پیسہ چھوڑ کے چلا گیا، وہ اپنے دوستوں کو سنا رہا ہے یہی بات ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کی جو حق بنتا اس کو میں نے ضائع نہیں، میں نے اس جتنا بنتا اس کو میں نے تجارت میں عطا کیا، اور وہ تجارت بڑھتے 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 وقت ایسا آیا کہ اسی بھائی کی اسی مال سے میں نے کئی مال مویشی خریدے، بکریاں، اونٹ، گائیں، ان کے لیے میں نے ریوڑ، اتنے بڑے ریوڑ تھے ان کے لیے میں نے چرواہے رکھے۔ ایک وقت کچھ عرصہ بعد، کتنے عرصہ بعد وہ بندہ دوبارہ آیا، کہا اللہ کے بندے میرا جو حق تھا میں نے مزدوری کیا تھا، مجھے دے دے جو تو دینا چاہتا ہے، میں بڑا اس وقت تنگ ہوں۔ کہا میں انکار کر سکتا تمہارا، چلو یہ پیسے ہیں لے لو۔ میں نے کہا کہ جو تمہیں نظر آتا ہے یہ چرواہے اور سات بکریوں کی، اونٹوں کی جو ریوڑ ہے یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ کہتا ہوں انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، جو کچھ تو دینا چاہتا اس وقت وہ مجھے دے، میں جاؤں۔ انہوں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، جو تیرا حق میرے پاس تھا میں نے اپنی جیب میں نہیں رکھا، اس کو میں نے کہیں تجارت میں لگا دیا تھا، اس تجارت کی وجہ سے آپ کو یہ نفع ملا ہے، یہ مال بھی آپ کے، جو ریوڑے نظر ہیں سارے آپ کے، چرواہے بھی آپ کے، ان سب کو لے جاؤ۔ اب وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ وہ سارے مال کو، چرواہوں کو لے کر جا رہا ہے، پیچھے اس کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے، کہیں بندہ میرے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ نیک کام میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اگر یہ کام میرا، یہ نیک کام اگر تجھے پسند ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بھی چٹان کو اور اوپر کر دے۔ کہتا ہے کہ وہ چٹان اور اوپر ہو گیا، لیکن بندہ اب بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اب تیسری کی باری آئی، انہوں نے کہا میں چرواہا تھا، میرے پاس بڑی بکریاں تھیں، دیہات میں رہتا، میری بڑی ماں باپ اور میرے بچے، میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے بکریوں کی دودھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں صبح نکلتا شام کو واپس آتا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنایا تھا، جب شام کو واپس آتا اپنی بکریوں سے دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا۔ ایک دن وہ کہتا ایسا ہوا کہ ان بکریوں کے ساتھ میں کہیں دور نکل گیا اور واپسی میں مجھ سے دیر ہو گئی۔ دیر ہو کے میں جب اپنے گھر آیا، میں نے دودھ نکالا بکریوں سے، اس کو گلاس کے اندر ڈال کے جب ماں باپ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ماں باپ ابھی سو رہے، وہ بیچارے انتظار کر کے آنکھ کر میں، بچے بھوک کی وجہ سے ابھی جاگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ابھی کچھ لوگ کہ یا اللہ میری ہی ضمیر نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں ایک تو اپنے ماں باپ کو اٹھاؤں، ان کی نیند خراب کروں، یہ بھی مجھے برداشت ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی بات برداشت نہیں تھی کہ ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو کھلاؤں، کہ میں کلاس لے کر اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوں، بچے روتے روتے بھوکے سو گئے، میں اس انتظار میں تھا کہ جب میرے ماں باپ کے آنکھ کھلے ان کو میں دودھ پلاؤں، پھر بچوں کو بتاؤں۔ کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے صبح تک میں کھڑا رہا، میرے ماں باپ جاگے، ان کو میں نے دودھ پیش کیا، وہ دودھ پیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اگر تو نے اس عمل کو قبول کیا ہے تو اس چٹان کو سامنے سے ہٹا دے۔ تو اللہ نے وہ چٹان سامنے سے ہٹا دی، یہ تینوں دوست باہر نکلے۔ مطلب کی بات سمجھ، ایک نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا اللہ کے خوف سے، دوسرے نے کسی مخلوق کا حق ضائع نہیں کیا اللہ کو خوف سے، تیسرے نے اپنے ماں باپ کو، اپنی ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کو ترجیح نہیں دی، حالانکہ بچوں کا حق تھا۔ اللہ کو اس وقت یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے دنیا کے اندر کو بہت بڑی مصیبت سے، جہاں انسان کا عقل کام نہیں کرتا، وہاں مجبور ہوتا ہے کہ تو ہم ہلاک ہو گئی، اللہ نے اس چٹان کو ہٹا کر کے ان کو نجات دیا۔ میرے دوستو، اب میں اور آپ دیکھیں اور ان تین لوگوں کے واقعات آپ
جب کوئی مزدور کرنے آتا ہے اگلے بندے کا کوشش ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے اس کو 50 روپے کم دے دوں، کام زیادہ ہو معاوضہ کم ہو۔ ہم تو لکڑ ہاتھوں پتھر ہاتھوں والے، اللہ معاف کرے، کسی طرح سے کوئی چیز آ جائے، کسی بھائی کا حق ہمارے پاس آ جائے، اگلی جہان میں دیکھا جائے کہ کون کس کو دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، گناہوں سے بچانے والے تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو بچانا، ہم گناہوں کی طرف بھی نکلتے ہیں، صبح شام گناہوں کی طرف بھی نکلتے ہیں کہ کہیں گناہ کے اوپر ہمارے قدرت آ جائے۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی مکافات عمل ہے۔ آج اگر تم کسی کی بہن بیٹی کے اوپر غلط نظر ڈالتے ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، تمہاری بیٹی تمہاری بہن بھی کسی کی نظروں سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر والی کسی کی بد نظروں سے محفوظ ہو، تمہاری بیٹی محفوظ ہو، تمہاری بہن محفوظ ہو، تو کسی کی گھر والی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو عزت دو، ان کے اوپر غلط نظر مت ڈالو، ورنہ جو تم کرو گے وہی پاؤ گے۔ اور خدا را اپنے ماں باپ کا قدر کیا کرو، بہت بڑی دولت ہے یہ ماں باپ، جس کے پاس ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کتنی بڑی نعمت ہے، جب اللہ چھین لیتا ہے پھر معلوم پڑتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ جب ماں باپ کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک باپ اپنی 4-10 بچوں کو سنبھالتا ہے، جب یہی بچے جوان ہوتے ہیں یہ 10 بچوں سے 1-2 ماں باپ کو نہیں سنبھالے جاتا ہے۔ اپنی بچوں کو تو چھوڑ، بچوں کی خاطر ماں باپ کو گھروں سے نکالتے ہیں، یہ پناہ گاہیں بھری ہوئی ہیں۔ کیا یہ سارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے کوئی نہیں؟ آپ معلومات چکر لگائے پر آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کی 4 بیٹے، کسی کی 3 بیٹے، کوئی باہر ملک میں رہتا، پر اتنی بدبخت ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے بجائے پناہ گاہوں کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ عید کی دن وہ بیچارے انتظار میں ہوتے کہ شاید ہمارے بچے آئے، ہم ان کی زیارت کریں۔ ہم نے تو یہ کر دیا، ہمارا عمل کی۔ اس لیے میرے دوستوں، خدا را جن کی ماں باپ زندہ ہے، آج جاؤ ان کے قدموں کے اندر بیٹھو، ان سے معافی مانگو، اللہ کی قسم جو سکون وہاں ملتا ہے بیت اللہ کے اندر بھی نہیں۔ تمہیں جو چاہت، جو سکون، جو مقام وہاں ملے گا کہیں نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو ٹائم نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ماں کی واقعہ آپ کے سامنے، جہاد کرنا بڑا شوق ہے کہ اللہ نے حالات بہتر کر دی، ماں سے کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرا کوئی ہے نہیں، میرے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو کہاں جا رہا؟ کام باجی مجھے جہاد میں جانا ہے، جہاد کی بڑا شوق ہے، میرا تمنا تھا اور میں نے پورا کرنا ہے۔ گھر سے نکلا، دوڑتے ہوئے مسجد میں بیٹھ گیا۔ اتنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بندہ بھیجا کہ ابو ہریرہ نے میری بات نہیں مان گئی، آپ کے پاس آئے جہاد کے لیے اور میری خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی تشریف فرما حضرت ابو ہریرہ آئے، سامنے بیٹھا، تو اللہ کے نبی اپنا چہرے انور کو شکر وہاں گیا تو اس طرح موڑا، یا رسول اللہ کی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ کہا ابو ہریرہ تیری ماں تمہیں اجازت نہیں دے جہاد کے لیے، تو تو جہاد کے لیے آیا ہے، تیرا سب سے بہترین جہاد تو یہ ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اور کتابوں کے اندر یہ بات لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا اس فرمان کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جب تک والدہ زندہ تھی فرض حج ادا نہیں، جب تک والدہ زندہ تھی، کہ اگر میں حج کے لیے جاؤں گا تو یہ والدہ کی خدمت کون کرے گا؟ آپ کی وفات، والدہ کی وفات کی بعد حج ادا فرض۔ اگر آپ کے پاس آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی والدہ، آپ کے والد بلاتے بیٹے آپ پر لازم ہے نماز کو توڑو، اس کی بات کا جواب دے دو۔ اللہ کا نبی کا فرمان، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، میری والدہ مجھے بلاتی تو میں اپنی نماز توڑ کر اس کا جواب دیتا۔ کیوں کہا؟ یہ اس
لیے کہا کہ معلوم تھا کہ نبی کو کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو ماں باپ کو حقیر سمجھیں، جس وقت ماں باپ کی ضرورت ان کو ہوتی ہے ان کو وہ جناب دھکے دینے پر مجبور کریں گے، اپنے گھروں سے نکالیں گے اپنی اولاد کے خاطر، اور کل قیامت کی بلکہ ہی جو اپنی اولاد کے لیے تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہو، جب تمہاری یہ اولاد جوان ہوں گے کہ تمہیں جوتی مار کے باہر نکال دے گا، مکافات عمل ہے۔ اگر تم چاہتے کہ میرے بچے میری خدمت کرے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارے بچے کا تمہارے جناب پاؤں دھو کے پیو۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ رب سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آقا علیہ السلام کی پیارے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔